السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، حضرات علماء و اساتذہ اور سامعین و احبہ، اسلام کا یہ طرح امتیاز ہے کہ اس نے ہر معاملہ میں اہل اسلام کی رہبری و رہنمائی کی۔ جہاں بندگی کے طریقے بتلائے تو وہیں پر زندگی گزارنے کے سلیقے بھی سکھلائے۔ جہاں اجتماعیت کے فضائل سے آشنا کیا تو وہیں پر معاشرتی و انفرادی مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ اگر اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ اسلام نے عقل حلال کی اہمیت کو جا بجا اجاگر کیا، تو ساتھ ہی ساتھ عقل حرام کو ناجائز و باطل قرار دیا۔ انہی باطل طریقوں اور عقل حرام میں سے ایک طریقہ سود خوری کا بھی ہے۔ محترم سامعین اکرام، سود ایک ایسی وبا ہے جس سے کوئی شہر، کوئی ریاست، کوئی ملک، کوئی محلہ، کوئی خطہ تو دور کی بات ہے، ارے کوئی گلی بھی خالی نہیں۔ آج ساری دنیا سود کی تباہی و بربادی سے دوچار ہے۔ حاضرین مجلس، اب تک دنیا نے سود کو نفع کا ذریعہ سمجھ رکھا تھا۔ اہل دنیا نے سودی نظام کو مال بڑھانے کا مؤثر آلہ تصور کیا تھا، گھر بیٹھے بہترین آمدنی کا ذریعہ تسلیم کیا تھا۔ لیکن آج اہل دنیا نے دیکھ لیا کہ اس سود نے بینکوں کا دیوالیہ نکال دیا، بے روزگاری میں اضافہ کر دیا، ترقی کا خیال رکھنے والوں کا خیال پارا پارا ہو گیا۔ اس نے سب کو پریشان کر دیا، اموات میں اضافہ کر دیا، کمزوروں اور قرضداروں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا۔ الغرض، اس سود نے ہر طرف ایک طوفان طاغوتی مچا دیا، اور آج ساری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ سچ فرمایا اللہ سبحانہ و تقدس نے، یمحق اللہ الربا، کہ اللہ سود کو گھٹا دے گا اور سودی نظام میں ملوث افراد کو مزہ چکھا دے گا۔ مسلمانان گرامی قدر، مذہب اسلام میں سود کھانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، لیکن تجارت جتنی چاہو خوب کرو، حلال طریقہ ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شریعت نے کوئی روک نہیں لگائی۔ مگر جب سودی نظام کی باری آئی تو میرے اللہ نے بھی صاف طور پر اعلان فرما دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ برادران محترم، ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ دنیا میں لعنت سے بڑھ کر کوئی بددعا نہیں۔ میرے رسول چمن رسالت کے مہکتے پھول، جن پر ہو رحمت الہی کا نزول، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی پر بھی لعنت نہیں فرمائی۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ رحمت والا برتاؤ کیا۔ لوگوں نے گالیاں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی۔ غرض، کسی پر لعنت نہیں فرمائی، مگر جب سود خور کا تذکرہ آیا تو لسان رحمت للعالمین بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ لعن اللہ واکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، یعنی صرف سود خور پر اللہ کی لعنت نہیں بلکہ سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود پر گواہ بننے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سودی قرض کو لکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ غرض، سودی نظام میں ملوث تمام افراد پر یکساں لعنت الہی ہے۔ اسی پر بس نہیں، اللہ نے ہر گناہ کے کرنے پر عذاب کی وعید بتلائی، ڈرایا دھمکایا، مگر جب سودی نظام کی باری آئی تو میرے اللہ نے بھی سود خور کے خلاف کھلے عام جنگ کا اعلان فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین،
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے مالوں کو لگا ہوا سود چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو سود چھوڑ دو۔ تو پتہ چلا کہ ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ آدمی سودی نظام سے دور نہیں رہے گا اس کا ایمان بھی کامل نہیں، بلکہ اللہ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔